الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ سبحانہ و تعالی کا دو لحاظ سے شکریہ ادا کرنا ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ زندگی کو کچھ اوقات لگانے کی توفیق عطا فرمائی. تلاوت قرآن ہو یا قرآن پاک کے سمجھنے اور سمجھانے کی صورت ہو، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی نعمت ہے اور مہربانی ہے. اگر اس کی یہ مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو ہم اور آپ اس بھری دنیا میں انہی لوگوں میں کھپ چکے ہوتے اور مل چکے ہوتے کہ جن کی زندگی گزر جاتی ہے اور قرآن شریف کی صورت تک دیکھنے کی نوبت نہیں آتی. پوری زندگی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے گزر جاتی ہے اور قرآن پاک کی ایک سورت بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز پڑھیں تو قرآن پڑھا جائے. نماز بھی نہیں پڑھی تو قرآن کی سورت بھی نہیں پڑھی گئی. تو اب اگر اللہ نے خواہی نہ خواہی ہم ایسے راستے پر ہیں کہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں اور کچھ سمجھ لیتے ہیں تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اس لیے اس کا شکریہ. بلا شبہ قرآن پاک کو جو لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ اس یقین کو تو حاصل کر چکے ہوں گے کہ قرآن سے زیادہ لذیذ اور قرآن سے زیادہ دل لگانے والی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہوئے بھی پھر اور کاموں میں لگ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ اگر قرآن کی اس نعمت کا اور لذت کا ہم وقت جو ہے 24 گھنٹے دل اور دماغ پہ تصور ہو جائے قائم تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ زندگی تو مزیدار ہو جائے گی، مگر یہ کہ دنیا کا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس واسطے یہ غفلت بھی ایک لحاظ سے ٹھیک ہی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ بس وہ رئیس الغافلین ہی ہو جائیں، وہ اتنی بھی غفلت ٹھیک نہیں ہے. دوسری نعمت جو وقتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق دے کہ قرآن پاک کے پھر تفسیر قرآن اور درس قرآن کے ایک دوسرے دور کی ابتدا ہو رہی ہے اور رمضان کے پہلے ہفتے سے ہو رہی ہے. تو رمضان خود برکت والا مہینہ اور جس میں کہ قرآن اترا. تو رمضان میں قرآن اترنے کے تعلق سے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں اطلاع دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اترا ہے. اور دوسری جگہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور جو سیرت کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں یا خود تفسیر کی کتابوں میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ 23 برس لگے ہیں قرآن کو اترنے میں. تو کہاں ایک رات، کہاں رمضان کا مہینہ اور کہاں 23 برس. تو علماء یہی کہتے ہیں کہ دو معنی اس کے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن کا نزول دو اس کے مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ہے اس کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کا، اور دوسرا مرحلہ ہے آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا.
تو لوح محفوظ سے تو نزول وہ کر دیا گیا شب قدر میں، اور شب قدر ہے رمضان میں، تو مہینہ ہوا رمضان کا اور رات ہوئی قدر کی. اور اس کے بعد دوسرا نزول جو ہے وہ 23 برس میں ہے آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ایک مطلب تو یہ بتایا ہے، اور دوسرا مطلب مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو رمضان کے اندر ہے اس میں نزول کے معنی ہے ابتدا نزول کی، اور اس کے بعد چلا تو سلسلہ 23 برس تک چلا. ابتدا نزول کی اس کو بھی ظاہر ہے کہ نزول ہی کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس کے معنی تو میں آگے بتلاؤں گا، لیکن قرآن جیسے یہ پورا قرآن قرآن ہے، اس کی ایک ایک آیت بھی قرآن ہے. سمجھا؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک آیت جو ہے یہ قرآن نہیں ہے جب تک کہ پوری آیتیں نہ مل جائیں. اسی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں جیسے پورے قرآن کو ہاتھ لگانا، یا اس ناپاکی کی حالت میں جس سے غسل واجب ہوتا ہے پورے قرآن کا یا قرآن کی ایک سورت کا پڑھنا ناجائز ہے، یہی معاملہ قرآن پاک کی ایک آیت کے ساتھ بھی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت اس کا ادب اور احترام ویسا ہی ہے جیسے پورے قرآن کا. ناپاکی کی حالت میں بھی اس کو چھو نہیں سکتے جیسے پورے قرآن کو نہیں چھو سکتے، اور ناپاکی کی حالت میں جس طرح پورے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے جس سے غسل واجب ہوتا ہے ایک آیت کو بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں ایگزمپشن ہے تو فقہا نے جو اس سے مستثنا کیا ہے وہ ہماری سہولت کی وجہ سے 2 صورتوں کو مستثنا کیا. ایک تو یہ کہ آیت وہ ایسی ہے قرآن پاک کی کہ جس کو قرآن ہونے کی حیثیت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور قرآن کی آیت ہونے کی نہ ہونے کی حیثیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کی آیت بھی ہے اور یہ برکت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع. جس نے کسی اہم کام کو بسم اللہ کے ساتھ نہیں شروع کیا وہ کام جو ہے نامکمل ہے. ایسا ہے جیسے کسی کا ہاتھ کاٹ دیجئے، کسی کے دم کاٹ دیجئے، کسی نامکمل ہے. تو اب کوئی شخص وضو کر رہا ہے یا کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. ظاہر ہے کہ یہاں بسم اللہ کا پڑھنا جو ہے وہ اس نیت سے کوئی نہیں کرتا کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، بلکہ یہ کہ ایک برکت والی چیز اللہ کے رسول نے اس کے پڑھنے کی ہم کو ہدایت فرمائی اور ہر حالت میں ہدایت کی. وہاں یوں نہیں فرمایا اس حالت میں پڑھنا اور اس حالت میں مت پڑھنا. یہ اسی طرح سے مثال کے طور پر کوئی شخص دعا مانگے ربنا اغفر لنا، تو اب ربنا اغفر لنا یا رب اغفر یہ قرآن شریف کی آیتیں بھی، آیت کا ایک حصہ بھی ہے، یہاں تک کہ پوری آیت بھی پڑھ دیجیے. تو اگر آیت کی نیت ہے تو ناجائز ہے، اور اگر صرف دعا کے لیے تو اجازت ہو جائے گی. قرآن شریف کی آیت کی نیت نہیں. ایک ایگزمپشن تو یہ ہے اور استثناء. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہے چاہے وہ تفسیر کی ہو یا دین کی اور کوئی کتاب ہو کہ جس کے اندر قرآن پاک کی آیتیں ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ غالب حصہ قرآن پاک کی آیتوں کا ہے یا غالب حصہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں کا نہیں بلکہ غیر قرآن کا ہے. اگر غالب حصہ قرآن کا ہے یا برابر برابر ہے، جیسے یہ ترجمہ قرآن ہے، اس میں ایک سائڈ قرآن شریف کی آیتیں ہیں اور دوسرے سائڈ مثلا ترجمہ ہے یا اوپر اور نیچے ترجمہ ہو، اس کو یوں کہیں گے کہ جتنا قرآن ہے اتنا ہی اس میں غیر قرآن بھی ہے. تو اگر نصف نصف ہو یا قرآن کا حصہ زیادہ ہو اور غیر قرآن کا کم ہو تو وہ قرآن کے حکم میں ہوگا، اس کا ادب اور احترام وہی ہوگا جو قرآن کا ہے، چونکہ غلبے کا اعتبار ہے. اور اگر ایسی کتاب ہے چاہے وہ تفسیر کی کیوں نہ ہو
کہ اس میں قرآن کی آیتیں کم ہیں اور بقیہ جو ہے وہ دوسری زبان کی چیزیں وہ زیادہ ہیں، تو فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس صورت میں چونکہ غلبہ یہاں قرآن کا نہیں ہے، لہذا اس کو چھو بھی سکتے ہیں بغیر وضو کے اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ رعایت فقہاء نے کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن شریف کی ہر آیت قرآن ہے، اس واسطے اگر شب قدر کے اندر وہ پہلی وحی نازل ہوئی ہو 5 آیتوں کی جو سورہ علق کی، تو یوں ہی کہا جائے گا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وہاں یہ شبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب اللہ نے تو کہا قرآن اتارا تو پورا قرآن تھوڑی اترا ہوگا، اس لیے ہر آیت اس کی قرآن ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دوسرا جواب ہے جو مفسرین نے دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس جواب کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ حسن اتفاق ہے کہ ہم دوسرا دور رمضان ہی میں شروع کر رہے ہیں کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اسی لیے قرآن کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکریہ ادا کرتے ہیں اس نعمت پر اور اس حسن اتفاق پر۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کے معنی میں بتلاؤں گا۔ قرآن کا اصل جو مادہ ہے وہ ہے قرأ یقرأ، اس سے بنا ہے پڑھنا، جس کے معنی ہے قرآن سپر فارم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ چیز، وہ کتاب، وہ کلام جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو، یہ ہے قرآن کے لغوی معنی۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ شاید دنیا میں کوئی کتاب، آج کل تو بڑے ٹی وی پر آتے ہیں کہ فلاں کتاب جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے، فلاں ناول جو ہے وہ سب سے زیادہ خریدا جا رہا ہے۔ ارے بھائی خریدا جا رہا ہے کہ نہیں خریدا جا رہا ہے، مگر کوئی یہ کیوں نہیں کہتا ان میں سے ٹی وی پر اور ریڈیو پر کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے اور سب سے زیادہ سمجھی جانے والی ہے اور سب سے زیادہ یاد کی جانے والی ہے تو وہ قرآن ہے۔ کوئی دنیا میں کتاب اس کے برابر کی نہیں ہے، نہ ہوئی نہ ہوگی۔ دوسری اور کتابوں کا تو حال یہ ہے کہ اپنے اپنے مذہبوں کے نام اپنے بغلوں میں دبائے پھر رہے ہیں، لیکن ان کے مذہب کی کتاب جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کس زمانے میں یہ آئی اور کس نے اس کو لکھا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایک پریسٹ ہے ہمارے یہاں کام کر رہا تھا، وہ پارٹ ٹائم بیچارہ وہ آ کے کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے وہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا یہ تمہاری بائبل کیا چیز ہے؟ تو کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی اللہ میاں نے اتاری اس کو، تو کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کہ اللہ میاں نے اگر اتاری ہوتی تو پھر اس میں یہ کیسے لکھا ہوتا کہ میں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ وہاں گئے، مسیح وہاں گئے تھے، یوں بولے تھے وہ بولے تھے۔ اللہ میاں کو یہ قصہ کہانی وہ کیسے سنائیں گے؟ میں نے ہاں یہ اصل میں ان کے شاگردوں نے، میں نے ان کے شاگردوں نے بھی نہیں، شاگردوں کی لکھی ہوئی میاں وہ کتاب کہاں چلی گئی جو اللہ نے اتاری تھی، جس کو تم لوگ گاسپل کہتے ہو، وہ کہاں گئی؟ تو اب گھوم گیا۔ میں نے تمہارے ہاتھ میں تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تک نہیں رہی۔ یہ وہ اسٹوریز ہیں، وہ کہانیاں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ان کے شاگردوں نے اپنے استادوں سے سن کر لکھ دی۔ یہ ہے وہ بائبل، لیکن اصل کتاب تو تم اڑا گئے، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو لوگوں کے پاس آج کتابوں کے نام رہ گئے ہیں اور کتابوں کے کوئی ایک حصہ تک باقی نہیں۔ ہندوؤں سے جا کے پوچھ لیجئے بھائی تمہاری وید کس نے لکھی، کب لکھی گئی، سمجھنا کن حالات میں لکھی گئی، ہے کوئی بتانے والا؟ کوئی نہیں۔ لیکن قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کون سی سورت کب اتری، کن حالات میں اتری، کیا واقعات پیش آئے، سب کچھ معلوم ہے، سب موجود ہے۔ تو قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا کی ایک کتاب ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہونا بالکل صحیح۔ اور یہ نام ہمارا دیا ہوا نہیں، اللہ ہی میں کا دیا ہوا ہے۔ مصنف جو ہے صاحب کتاب، وہ جو نام اپنی کتاب کو دے گا وہی نام اصل نام ہے، سمجھ میں آیا؟ دوسرے پڑھنے والے کوئی بھی نام دیتے رہو، لیکن اصل نام وہ ہوگا جو کتاب والا اس کو دے رہا ہے۔ اس لیے کتاب والے نے خود اس کا نام رکھا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
اور بھی قرآن شریف میں یہ کئی جگہ یہ نام آئے، قرآن قرآن، تو اللہ کا دیا ہوا یہ نام ہے، اس لیے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے۔ جہاں تک اس قرآن پاک کے پڑھنے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ایک باتیں اور ذہن میں رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ اس قرآن پاک کے پڑھنے کے آداب ہیں، اور آداب یہ ہیں کہ ایک تو ناپاکی، ایسی ناپاکی کہ جس سے غسل واجب ہو، اس سے پاک ہونا چاہیے۔ اگرچہ امام بخاری نے اس کے خلاف رائے دی ہے، لیکن امام بخاری اس میں منفرد ہیں، اور فقہا جو ہیں، فقہا اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کا مسلک یہ نہیں ہے، اور فقہی معاملات میں ائمہ کا اتفاق جو ہے اس پر امام بخاری کا اجتہاد غالب نہیں آ سکتا۔ جو لوگ ائمہ کی تقلید کو تو برا سمجھتے ہیں، لیکن امام بخاری کے آنکھ بند کر کے تقلید کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید کا الزام ان پر نہیں آئے گا، یہ ایک دھوکہ ہے، تقلید کسی کی بھی ہو۔ اب اگر یہ کہ ان ائمہ کی تقلید بری ہے، باقی بخاری کی تقلید بری نہیں ہے، اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ امام بخاری بلا شبہ مجتہد ہے، بہت اونچا مقام ہے امام بخاری کا، اس میں کوئی شبہ نہیں، حدیث کے فن میں بھی اور فقہ حدیث کے اندر بھی امام بخاری کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن کسی کے اونچا مقام ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب اس کے مقابلے میں کسی کی سنی نہیں جائے گی، یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ علم کی دنیا میں یہ اندھی تقلید جس کو اصل برا ہے، تو اس میں خود ہی مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ۔ امام بخاری کا مقام بہت اونچا، لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کو کسی طرح بھی نیچے نہیں گرایا جا سکتا، خاص طور پر جبکہ ایک اصول یہ ہے طے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے جو جتنا قریب ہوگا وہ خیر سے اتنا ہی قریب ہوگا، بھلائی سے اتنا ہی قریب ہوگا، اور جتنا دور ہوگا وہ بھلائی سے اتنا ہی دور ہوگا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین عہد اور بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہو۔ تو زمانہ کوئی دن اور رات کا نام تھوڑا ہی ہے، اور اگر دن اور رات کا نام ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن اور رات میں خیر برکت ہو اور اس میں جو لوگ رہنے والے ہوں وہ خیر سے محروم ہوں؟ سمجھ میں آیا؟ وہ خیر تو لوگوں کے اندر موجود ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں، اور اگر بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہو تو تبع تابعین میں ہے، یعنی اس عہد میں ہیں کہ جس میں صحابہ کو دیکھنے والے موجود ہیں، اس عہد میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور انہوں نے ہوش سنبھالا ہے، 6 سال کی عمر ایسے وقت میں ان کی ہوئی ہے کہ جس میں ایک آخری صحابی اس دنیا میں موجود تھے، تو یہ تو تابعین میں ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن تبع تابعین میں ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا تابعین میں ہونے کا کوئی قول نہیں ملتا، نہ کیونکہ وہ ان کی عمر وہ تو نہیں ہے، لیکن تبع تابعین میں وہ بھی ہیں۔ ویسے بھی ان کا سلسلہ حدیث امام مالک کا، سبحان اللہ، وہ سلسلہ حدیث جو ہے وہ تو محدثین کے یہاں گولڈن چین ہے، جو ایک سلسلہ جو ان کا ہے کہ عن ابن شہاب عن نافع اور عن ابن عمر۔ ابن شہاب زہری استاد ہیں امام مالک کے، اور ابن شہاب زہری جو ہیں وہ شاگرد ہیں نافع کے، جو غلام ہیں آزاد کردہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور ابن شہاب نافع عبداللہ ابن عمر، یہ چین جو ہے حدیث کی محدثین کے یہاں گولڈن چین کہلاتی ہے، یعنی جب اس سلسلے سے کوئی حدیث آئے گی آنکھ بند کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ابن شہاب محدثین کے اندر نہایت مشہور، یہاں تک کہ میں آپ کو بتلاؤں، اگر ابن شہاب براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کریں اور بیچ میں سے راستہ کٹ، جو سلسلہ ہے اسے کٹ کر دیں، جس کو محدثین کیا منقطع کہتے ہیں، وہ حدیث کہ جس میں
چین پوری نہیں ہے، کٹنگ ہو گئی اس میں، سمجھ میں آیا؟ اس کو منقطع کہتے ہیں۔ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ ابن شہاب زہری کی منقطع حدیث بھی معتبر ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ منقطع حدیث مرفوع اور متصل حدیث سے کمزور ہوتی ہے۔ متصل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں سلسلہ راویوں کا کنٹینیو بتایا گیا ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعین نے راوی کیا، تابعین سے تبع تابعین، مطلب یہ کنٹینیو ہونا چاہیے نام۔ لیکن ابن شہاب زہری ان لوگوں میں ہیں جن کی منقطع حدیث بھی محدثین کے ہاں معتبر ہے، سمجھ میں آیا؟ پھر ابن شہاب کے استاد نافع جو ہیں ان کا بھی زبردست مقام ہے محدثین کے ہاں، اور ابن عمر تو ان صحابہ میں ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی علم کی سند ملی ہوئی ہے، سمجھا، اور فقہ کی سند ملی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی فتوی جن کو دینے کا اختیار تھا ان میں ابن عمر بھی ہیں۔ اس لیے فقہاء کے یہاں 3 عبداللہ ہیں، عبادلہ ثلاثہ ان کو کہا جاتا ہے، ویسے 4 بھی، ایک عبداللہ ابن مسعود، ایک عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، اور ایک عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، ان کو عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو صحابہ کے اندر یہ جو ہیں یہ تو ستارے ہیں، سمجھا، تو تمام صحابہ ستارے ہیں، لیکن عبادلہ ثلاثہ جو ہیں صحابہ کے اندر علم شریعت اور فقہ اور حدیث کی مہارت کی وجہ سے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو بھلا بتائیے امام مالک جو شاگرد ہیں ابن شہاب کے اور ان سے روایت کرتے ہیں، ان کا مقام کیا نہ ہوگا جبکہ تبع تابعین میں ہے؟ اور پھر اس کے بعد آتا ہے درجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں تو نہیں مگر تبع تابعین کو دیکھنے والے امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اور اس کے بعد امام احمد ابن حنبل کا اور امام بخاری کا زمانہ ایک ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور جلالت کے واسطے اور امام مالک کی عظمت کے واسطے یہی کافی ہے کہ وہ دور تابعین اور تبع تابعین کے اندر آئیں، اور چاہے کہ ان کا علم جو ہے بلا شبہ اتنا زبردست ہے کہ اگر اس سے فقہ حنفیت کو اور مالکیت کو ہٹا لیجئے تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فقہ اسلامی جو ہے 1/3 رہ جائے گا، صرف 1/3 حنفی فقہ کی وہ بات ہے۔ آج ممکن ہی نہیں ہے کہ نظام عدالت کسی اسلامک کنٹری میں قائم کر دیے جائے، نظام عدالت، کورٹ سسٹم، اور فقہ حنفی سے اس میں استفادہ نہ ہو، ناممکن ہے ہی نہیں۔ کوئی کنٹری وہ نہیں ہے اسلام کی کہ جس میں خالصتاً اسلامی قانون کو لینا چاہو اور فقہ حنفی سے اس نے آنکھ موڑ لی ہو، ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے کمال۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو امام بخاری اس میں منفرد ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف کی تلاوت کی اجازت تو دیتے ہیں، دوسرے فقہاء نہیں دیتے۔ اس لیے ان کے پورے احترام کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے ائمہ جب ایک چیز پر اتفاق کر رہے ہیں ہمیں اس کو لینا چاہیے، اور پھر جبکہ وہ بات قرآن پاک کی عظمت سے میل کھانے والی بھی ہو۔ قرآن پاک کی عظمت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے ادب میں یہ ہے کہ پاک ہو کر کے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کے پڑھنے کے وقت میں یہ تصور تو ہونا ضروری ہے کہ یہ قرآن اس ہستی کا کلام ہے کہ جو ہر وقت زندہ ہے، ہر وقت بیدار ہے، عظمت اور جلالت والی ہے، اور قدرت اور اختیار والی ہے، ساری چیز یہ تصور تو ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے جب اس کا قرآن ہم پڑھ رہے ہوں گے، اس کا کلام ہم پڑھ رہے ہوں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہ ہوگا اس وقت؟ میں ایک مثال میں دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ مثلا آپ نے کوئی چھوٹی سی کتاب لکھ دی ہو اور میں اس کو پڑھنے بیٹھ جاؤں، آپ جب گزریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کی لکھی کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ پر کیا کیفیت گزرے گی؟ سوچ کے بتائیے کیا کیفیت آپ پہ آئے گی؟ سمجھ آیا؟ آپ کہیں گے آئی ڈونٹ کیئر، یا آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوگا، کچھ طبیعت ادھر کو لپکے گی،
کچھ میلان طبیعت کا ادھر ہوگا کہ جہاں آپ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. یہ ایک طبیعی چیز. اگر دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی متوجہ نہ ہو؟ تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ متوجہ ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایسی غفلت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں کہ کوئی ادب اور کوئی احترام جو ہے وہ ہمارے جسم کے کسی حصے سے ظاہر ہی نہ ہو. اسی واسطے فقہاء نے لکھا ہے مکروہ ہے ٹیک لگا کر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا، ایسے انداز میں بیٹھ کر پڑھنا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب اس کے دل میں نہیں تو جسم پر کہاں سے آئے گا. تو باوضو پڑھنا، قبلہ روح ہو کر پڑھنا، اور دل کے اندر ادب اور احترام اس کلام کا وہ پورے طور پر اس کا تصور کر کے، اور جب قرآن پاک کو پڑھنا. اور ہم لوگ تو جس ملک کے رہنے والے ہیں تو ملک ہے ہی ویلیوز کا اور قدروں کا. سمجھ میں آیا؟ وہ ہے ہی وہ مشرقی قدریں جو ہیں وہ ویسے ہی نہیں بلکہ اس پر چھاپ پڑی ہے اسلام کی. وہ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے اس کی چھاپ پڑی ہے. اس بات سے ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب، یہ ہمارے یہاں کی قدر یہی ہے. تو بے ادبی جو ہے وہ کسی چیز کی بھی برداشت نہیں، تو کلام اللہ کی بے ادبی کو کیسے برداشت کریں گے؟ کلام اللہ کی بے ادبی اللہ میاں کی بے ادبی ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھ لیجیے آپ، یہودیوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ پر وہی اتری کون لے کے آیا ہے، کون لاتا ہے؟ یہ آئے گی آیت سورہ بقرہ میں، اس میں یہ پہلے ہی سپارے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل. تو کہنے لگے خرمست ہے نا یہ، تو ہمیشہ کی طرف نے سرکشی اس بات سے کہنے لگے اوہ جبریل لائے، تب تو ہم اس کو ماننے والے نہیں، اس لیے کہ جبریل سے ہماری دشمنی پرانی. کیا کہ چلے گئے. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. آج بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا بڑے بڑے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرنے کو بھی یہ اپنی کوئی بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا تھا. تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر برا کہا جائے تو جبریل کو کیوں نہ کہا جائے، لہذا انہوں نے کہا کہ جبریل سے تمہاری دشمنی. یہ بات ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے قرآن پاک کی آیت اتاری. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ جبریل تو لے کے آیا ہے اللہ کے حکم سے، وہ اتارتا ہی اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر ہے پیغمبر. اور پھر شان یہ ہے کہ یہ تصدیق کرتا ہے پچھلی تمام کتابوں کی جس کو تم اپنے بغل میں دبائے پھر رہے ہو، اور ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے واسطے. معلوم ہوا کہ جبریل اپنی ذات سے تو کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک نمائندہ ہے، ریپریزنٹیٹیو ہیں. اللہ نے جب ان کو فرما دیا لے جاؤ، وہ لے آتے ہیں. اس میں ان کا نہ کوئی قصور ہے نہ کوئی ان کی اچھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبریل سے فرمایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب چسکا لگ گیا تھا وحی کا، شروع میں تو بھاری ہو رہی تھی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خود اللہ میاں نے فرمایا تھا شروع کے اترنے والی سورتوں میں سورہ مزمل میں ہم بھاری قول اتار رہے ہیں، اور واقعی بھاری معلوم ہوتا تھا. اسی واسطے گیپ دے کر کے قرآن کو اتارا جا رہا تھا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں. تو اس سہولت کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے دن گیپ دے کر قرآن اتارا جاتا تھا. لیکن جب چسکا لگ گیا تو اب یہ ہوا کہ آتے کیوں نہیں. تو ایک روز جبریل سے کہا تم دیر میں کیوں آتے ہو، ہمیں تو انتظار رہتا ہے، اس بات سے جلدی آیا کرو نا. تو اللہ میاں نے اس کا بھی وہاں جواب دیا اور کہا کہ یہ اپنے سے نہیں آتے، یہ تو ہمارے بھیجے سے آتے. جب ہم حکم دیں گے تو یہ جائیں گے، ہم حکم نہیں دیں گے تو یہ نہیں جائیں گے. تو جبریل نے میرے روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے بھی یہ جواب دیا تھا، یا رسول اللہ ہمارا اختیار اپنا نہیں ہے، ہم خود سے نہیں آ سکتے، ہم کو حکم ہوتا ہے ہم جب آتے ہیں.
اس واسطے جبریل کو دشمن بنانا اس لیے کہ یہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، یا یہ قرآن اس واسطے نہیں مانتے کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں، تو یہ تو اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں، قرآن کو چھوڑو کیسے؟ پھر فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ بات بعض دفعہ دیکھنے میں چھوٹی سی ہوتی ہے مگر نتائج کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ وہ تو کہہ کے چلے گئے کہ ہم جبریل سے تمہاری دشمنی ہے، مگر اللہ میاں نے جو نوٹس دیا تو اتنا زبردست کہ بات معلوم ہوتا ہے کہ بہت سنگین بن گئی، اور میں کہ جو اللہ کا دشمن ہے، من کان عدوا للہ، وہ کون کہہ رہا تھا اللہ کا دشمن؟ انہوں نے جبریل سے دشمنی کہی تھی، مگر اللہ میاں نے بات کو یہاں سے شروع کیا، جو اللہ کا دشمن ہے اور جو جبریل کا دشمن ہے اور جو میکائیل کا دشمن ہے، اور فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ میاں بھی کافروں کا دشمن ہے۔ چلو کہاں سے بچ کے جاؤ گے؟ تو ایک جبریل سے دشمنی کا لفظ منہ سے نکالنا اتنا خطرناک ہو گیا، بات اس لیے کہ جبریل سے دشمنی کا مطلب اگر اس حیثیت سے جبریل کہ وہ وحی لانے والے ہیں، اس بات سے اگر ان سے دشمنی ہے تو پھر اللہ سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کی بے ادبی صاحب قرآن اور صاحب کلام کی بے ادبی میں شمار ہوگا۔ اس لیے نہایت اہم بات ہے کہ قرآن کے ساتھ ادب ہونا چاہیے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربی بولنے والے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب عالم بھی ہوتے ہیں، پیدائشی اور مفسر بھی ہوتے ہیں اور محدث بھی ہوتے ہیں، لہذا ان کی ساری غلطی بھی ہمارے نزدیک جو ہے وہ بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بھائی جہالت اور علم جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے کسی کو علم ملنے والی نہیں ہے، کبھی نہیں ملا، چاہے وہ عرب میں ہو کہ عجم میں ہو۔ علم سیکھنے سے آتا ہے اور بزرگوں کی نظر سے آتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیا ہے، نہ کتابوں سے نہ مدرسوں سے، کیا ہے، نہ کتابوں سے نہ مدرسوں سے ہوتا ہے پیدا، دین پیدا ہو کیا ہے جی حضرت وہ ذرا سا آپ ہی مدد کیا کریں شعر پڑھنے میں، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، ہے نا؟ یہی ہے نا، نہ کتابوں سے نہ مدرسوں سے ہوتا ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو بزرگوں کی جن کو صحبت نہ ملی ہو ان کے اس علم پر اعتبار کیسے کر لیا جائے؟ ان کے چلیے علم پر اعتبار بھی کر لیں، عمل پر کہاں سے اعتبار کریں گے؟ آج ہم یہاں دیکھتے ہیں انہیں مسجدوں کے اندر ان کو کہ جن کو امام بننا چاہیے اسلامی تعلیمات کا، اس لیے کہ وہ سرزمین کے رہنے والے ہیں کہ جہاں قرآن اسلام سب سے پہلے وجود میں آیا، قرآن کو اس طرح نعوذ باللہ میں تو اس کو نہیں اس طرح ہولڈ کرتے ہوئے چلیں، سمجھ میں آیا، لٹکاتے ہوئے 2 انگلی کے اندر، سمجھ دیکھنے والے کو نہیں محسوس ہوتا کہ یہ ادب اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر ہے۔ قرآن پاک کو لینا بھی چاہیے ادب کے ساتھ، پڑھنا چاہیے ادب کے ساتھ۔ تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھا دیکھ کے ہم بھی وہی کام کرنے لگتے ہیں۔ کبھی ہندوستان میں پاکستان میں ہمت نہیں ہوتی تھی وہ کام کرنے کی، سمجھا؟ یہاں ہم آئے تو ہم نے سوچا ہم بالکل ہی جاہل ہی تھے، ہم جاہلوں والے کام کر رہے تھے جو ادب کر رہے تھے، بے ادبی بھی بڑے کمال کی بات، تو یہاں بے ادبی کو ہم نے کمال سمجھ لیا۔ میں عرض کرتا ہوں قرآن پاک کو نہ پڑھنا ہو سکتا ہے اللہ کے معاف ہو جائے، بے ادبی معاف نہیں ہوگی، اس لیے ادب کا پورا لحاظ ہونا چاہیے قرآن پاک کے۔ تو ایک ادب تو یہ ہے کہ پاک ہوں اور دل میں وہ ادب عظمت اور احترام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے تعلق سے خود جو ایک ادب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب قرآن پڑھیں تو تم استعاذہ کرو، پناہ چاہو اللہ کی شیطان رجیم سے۔ تو اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کن لفظوں سے پڑھا جائے، تو فقہا کا اس پر تو اتفاق ہے کہ بھائی کسی لفظ سے پڑھ لو حکم کی تعمیل تو ہو جائے گی، اعوذ باللہ بھی پڑھ لو، خالی استعیذ باللہ پڑھ لو، من الشیطان الرجیم کہو یا من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وغیرہ جو بھی کچھ کہو، جن لفظوں کے ساتھ بھی استعاذہ کیا جائے گا، اللہ کی پناہ چاہی جائے گی شیطان سے، تو اللہ کے حکم کی تعمیر ہو جائے گی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اب مسئلہ ہے فضیلت کا، فضیلت کن الفاظ کی ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرف گئے ہیں کہ فضیلت ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان الفاظ کی۔ ان کے پاس آیت ہے قرآن شریف کی
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سمجھا کہ جب تم کو شیطان جو ہے ورغل آئے تو تم اللہ کی پناہ چاہو، اس لیے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. شیطان رجیم تو فاستعذ انه هو السمیع العلیم سے انہوں نے کہا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فضیلت جو ہے وہ ہے ان الفاظ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان کی دلیل قرآن شریف کی یہ آیت کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو انہوں نے اسی پورے لفظ کو لے لیا استعیذ کو بجائے اعوذ، اس لیے کہ یہی ثابت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو قرآن شریف کی آیتیں تو دونوں کے سامنے ہیں، مگر بہرحال یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ براہ راست اس آیت کو حجت بنا رہے ہیں کہ جس میں قرآن پاک کے پڑھنے کے وقت جس اعوذ باللہ کے پڑھنے کی ہدایت ہے. اس واسطے دنیا میں اکثریت اعوذ باللہ کو اسی طرح پڑھنے کی ہے. ایک مسئلہ یہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن ایک آیت بھی ہے اور قرآن ایک سورت بھی ہے، اور قرآن پورا یہ جو ہے 30 سپارے سب قرآن ہے. اسی واسطے اگر ایک آیت بھی پڑھی جا رہی ہے قرآن شریف کی، قرآن ہونے کی حیثیت سے اعوذ باللہ وہاں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ قرآن ہے اور اللہ نے حکم دیا کہ جب قرآن پڑھو تو استعاذہ کرو. تیسری بات یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ اس اعوذ باللہ کو جو ہے وہ اور جگہ بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ اپنا اجتہاد ہوگا. مطلب یہ میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز کر رہے غلط کر رہے، لیکن ثابت نہیں ہے. ثابت جو ہے وہ اعوذ باللہ کا پڑھنا صرف قرآن شریف کے لیے ہے، یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے. ہاں اور چیزوں کے لیے بسم اللہ پڑھی جائے گی، سمجھ میں آیا؟ تو مثلا نماز ہے، اب نماز سے پہلے کوئی شخص اللہ اکبر کہنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر نہیں، اور جو اس کو صحیح سمجھے گا وہ پھر بدعت ہو جائے گی. بدعت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، جن تقاضوں کی وجہ سے ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ تقاضے اس دور میں موجود تھے پھر نہیں کیا گیا. ہم تھوڑی کہ نبی سے آگے بڑھ جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ نعوذ باللہ. کیا ہماری نظر جہاں جا رہی نبی کی نظر نہیں گئی وہاں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس واسطے اگر ہر جگہ اعوذ باللہ کا پڑھنا درست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ پڑھتے. تو اس واسطے میں نے کہا کہ اس کو دین نہیں کہا جائے گا. ہاں پڑھ لیا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ناجائز ہے، ہاں اس کو ضروری نہیں سمجھیں گے. ہم بسم اللہ کا پڑھنا ہر جگہ ہے، الا یہ کہ بعض وہ مقامات ہیں کہ جہاں شیطان کا مطلب یہ کہ اچھا دورہ ہے تو وہاں اس سے پناہ چاہنے کو کہا گیا، مگر وہاں بھی اعوذ باللہ کے الفاظ اس طرح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہاں استعاذہ ثابت ہے وہ اس طرح نہیں جس طرح سے قرآن شریف کے پڑھنے کے وقت میں. یہی کمال ہے دیکھیں یہاں سے بھی ادب مل رہا ہے. مثلا بیت الخلاء میں جب آپ جائیں واش روم میں، تو واش روم میں جاتے وقت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو کیا معلوم ہوتی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گندی چیزوں سے اور گندگیوں سے. تو اللہم انی اعوذ بک تو کہا وہاں یوں نہیں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خصوصیت ہے قرآن پاک کی. تو یہ نہ ہو جائے برابر سرابر نہ ہو جائے معاملہ، قرآن کا امتیاز رہنا چاہیے باقی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان سے پناہ چاہنے کی سنتیں ہیں ہمارے سامنے دوسرے ایسے مقامات پر کہ جہاں شیطان کا عمل دخل ہے، مگر یہ کہ اعوذ باللہ کے ساتھ نہیں. بسم اللہ ہر جگہ پڑھنی چاہیے. تو ایک تو یہ ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، ہر آیت کے پڑھنے کے وقت میں پڑھنا ہے، اور غیر قرآن کے ساتھ اعوذ باللہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ تلاوت جب شروع کریں گے، اب دو صورتیں ہیں، یہ تو آپ کر رہے ہیں کسی سورت سے اور یہ آپ کر رہے ہیں درمیان سورت سے. اگر تلاوت شروع ہو رہی ہے اعوذ باللہ تو ہر سورت میں پڑھنی، کوئی اس میں وہ نہیں کہ سورت سے پڑھنے میں پڑھیں گے اور بغیر سورت کے جو ہے درمیان سورت ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جب قرآن ہر آیت کا نام ہر آیت کو قرآن کہیں گے تو جہاں سے بھی پڑھیں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا تھا اور درمیان میں چاہے 30 سیکنڈ ہی کے لیے کیوں نہ ہو 30 سیکنڈ کے لیے کوئی دوسرا کام ایسا جو غیر قرآن ہے وہ کرنے بیٹھ گیا،
یہاں تک کہ کسی کا السلام علیکم کا جواب ہی دے دیا، وعلیکم السلام، یا اور کچھ نہیں تو کسی کوئی بات کہہ رہا تو اس نے کان لگا کے سن ہی دیا. تو غیر قرآن میں مشغولیت تلاوت کے دوران اگر جتنے مختصر سے مختصر وقت کے لیے ہو گئی اور وہ کنٹینیویشن باقی نہیں رہا، ایک تو سانس لینا، تو جب آیت ختم ہوگی تو سانس تو لے گا، بغیر ایک ہی سانس میں پورا قرآن تو نہیں پڑھا جا سکتا، تو وہ تو ایک طبعی چیز ہے. لیکن یہ کہ بے ضرور قرآن کی تلاوت کی ضرورت کے بغیر جو رکنا ہے، وہ رکنے کے بعد پھر جب قرآن شریف پڑھا جائے گا اعوذ باللہ پھر بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ تلاوت جو ہے وہ منقطع ہو گئی تھی، کٹ گئی تھی، ڈسکنٹینیو ہوئی تھی. اب نئے سرے سے پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ پھر پڑھی جائے گی. تلاوت کے جو آداب ہیں وہ پھر نئے سرے سے آ جائیں گے. تو ایک ادب تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کے تعلق. دوسرا ہے بسم اللہ کا مسئلہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس کو پڑھا جائے گا، مگر اس کے پڑھنے کی دو حیثیتیں. ایک تو یہ کہ جہاں سے بھی پڑھو قرآن شریف، سورت سے پڑھو کہ درمیان سورت سے پڑھو، ایک تو بسم اللہ کا وہ پڑھنا ہے، بے شک پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ میں نے حدیث سنائی تھی، کل امر ذی بار لم یبدا فیہ بسم اللہ فوقتا. کوئی بھی اہم کام جب کیا جائے اور بغیر بسم اللہ کے وہ نامکمل ہے. قرآن سے پڑھ کر اور کہاں اہم کام کون سا ہوگا؟ اس لیے قرآن پاک کہیں سے بھی شروع کیا جائے تو ایک تو اس لحاظ سے بسم اللہ کا پڑھنا ہے کہ برکت کے. دوسرا ہے قرآن سورہ بسم اللہ کا پڑھنے کا ضروری ہونا، کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. وہ سورتوں کے شروع میں ہے، درمیان سورتوں سے جب تلاوت کی جائے تب ضروری نہیں ہے. یعنی ضروری بھی اتنا کہ بعض ائمہ تو اس کو آیت مانتے ہیں ہر سورت کی. ہر سورت کی ایک آیت بسم اللہ ہے. اس لیے قرآن شریف کے اندر 114 سورتوں کی پہلی آیت جو ہے ہر ایک سورت کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو لوگ سورت کا جز مانتے ہیں ان کے نزدیک تو بسم اللہ کا پڑھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن شریف کی ایک آیت کا پڑھنا، اور اس کا چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن شریف کی ایک آیت کا چھوڑنا. بعض دوسرے حضرات اس طرف کہیں کہ نہیں، بسم اللہ جو وہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ جو ہے وہ آئی ہے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ یہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے. اسی واسطے جبریل علیہ السلام جب سورت نہیں لاتے تو بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنتے ویسے پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے. تو یہ تو اس بات کی اطلاع کے لیے ہے کہ یہ یہاں سے سورت شروع ہو رہی، یہ ان کا کہنا ہے. تو وہ سورت کا جز نہیں مانتے. اسی واسطے یہاں سورہ فاتحہ میں اختلاف ہے. سورہ فاتحہ میں اختلاف اس بات میں ہے کہ اس کے اندر آیتیں کتنی ہیں، کیونکہ حدیث میں اس کو 7 مثانی کہا گیا. وہ 7 آیتیں کہ جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو سورہ فاتحہ کو 7 مثانی کہا گیا. تو 7 تو ہیں، مگر 7 ہیں کس طرح، اس میں ہے اختلاف. آپ اگر یہاں اس میں قرآن شریف پہ نظر کریں تو آپ دیکھیں اسی قرآن میں پہلی آیت، پہلا نمبر آیت کا جو پڑھا ہوا بسم اللہ پہ پڑھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ. پہلا نمبر جو پڑھا ہوا آیت کا بسم اللہ پہ پڑھا، اور دوسرا الحمدللہ پہ، اور تیسرا الرحمن الرحیم پہ، اور چوتھا مالک یوم الدین پہ، اور 5واں ایاک نعبد، اور 6واں اہدنا الصراط المستقیم، اور 7واں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ کاؤنٹنگ تو ان کی ہے کہ جنہوں نے بسم اللہ کو سورت کا جز بنایا، انہوں نے وہاں سے شروع کر کے اور اس طرح 7 آیتیں کر دی. جو لوگ بسم اللہ کا سورت کا جز نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں، وہ صراط الذین انعمت علیہم کو ایک آیت اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو دوسری آیت. تو 7 کا عدد تو پورا کرنا ہے، اس لیے کہ حدیث میں 7 کا آیت کہا گیا، مگر 7 کس طرح پوری کی جائیں اس میں نے کہا کہ یہ سورت ہے. اس سے کم یہ بات ضرور سمجھ میں آئی کہ بسم اللہ کا سورتوں کے شروع میں پڑھنا وہ نہایت اہم ہے. کہ اس لیے کہ اختلاف جب ہے کہ جزو سورت ہے کہ نہیں ہے، اس اختلاف سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ قرآن شریف کو ہر سورت کے بسم اللہ کو ہر سورت کے شروع میں پڑھنا چاہیے. اب انشاءاللہ اس کے بعد میں آئندہ ہفتے سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ کہوں گا، پھر جو بھی ہوگا اس کو شروع کر دیں گے اللہ چاہے تو.